بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ مکہ مکرمہ کی اہمیت اسلام میں تو مسلم ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا، یہ کسی بھی مسلمان سے ڈکی چھپی نہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر ماقبل اسلام پیریڈ کو دیکھا جائے تو وہاں بھی اس شہر کی ہمیں اہمیت نظر آتی ہے۔ جی۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ بالکل۔ تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ حج اور عمرہ یعنی جاری ہو گیا تھا اسی وقت سے، اسی دور سے، اور قبل از اسلام بھی وہاں جو لوگ تھے کفار اور مشرکین وہ بھی اس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اچھا۔ اگرچہ ان کے عمرہ کرنے کی نوعیت اور تھی، ان کے طواف کرنے کی نوعیت اور تھی، اس میں کئی خرافات تھیں، لیکن تاہم یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو مذہبی حیثیت جیسے اسلام کے بعد اس کی مسلم ہے، ویسے ہی اسلام سے پہلے بھی مسلم تھی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو تجارتی اعتبار سے اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جی۔ اور یہ جو ہے یعنی بڑی اہم تجارتی گزرگاہ تھی، اور یہاں سے قافلے جو ہیں وہ شام کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، فارس کی طرف جاتے تھے، اور مختلف سامان تجارت یہاں سے لے کر دیگر شہروں میں لوگ ٹریول کرتے تھے۔ درست۔ اسی طرح اگر تہذیبی اعتبار سے دیکھا جائے تو تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے یہاں حج کے دنوں میں میلے لگتے تھے، اور ان میلوں میں ایک میلہ جو ہے وہ سوق عکاظ کے نام سے بڑا مشہور تھا۔ اچھا۔ اس سوق عکاظ کے اندر ادبی محفلیں سجتی تھی وہاں، اور مشاعرے ہوتے تھے، اور سال بھر جو شعراء ہیں وہ تیاری کر کے یہاں آتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے۔ یہ ہم لٹریری فیسٹیول کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو اس جو مقابلہ کا ونر ہوتا تھا اس کو پوئٹ آف دا ایئر قرار دیا جاتا تھا، اور اس کا جو کلام ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو اس طرح جو یہاں آب زمزم کا ہونا یہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بڑی ایک اٹریکشن تھی، کیونکہ اس وقت جو عرب تھے وہ صحرا نشین تھے، بادیہ نشین تھے، جی، اور وہ پانی جہاں ان کو ملتا تھا وہیں وہ قیام کر لیتے تھے۔ لیکن جب ان کو مستقل ایک سورس آب زمزم کی صورت میں نظر آ گیا تو انہوں نے یہاں یعنی ان کے لیے اٹریکشن پیدا ہو گئی یہاں قیام کرنے کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی قبل از اسلام بھی مکہ مکرمہ کو حاصل تھیں، لیکن یہ ساری تیاری ہو رہی تھی آمنہ کے لال کے لیے کہ آپ نے یہاں تشریف لانا تھا اور اس شہر مکہ نے آپ کی جائے ولادت بننا تھا۔ بالکل۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں وہاں موجود تھیں، لیکن کسی بھی چیز کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھائی۔ قسم کھائی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی ہے تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب لا کی یہاں مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ جی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ لام تاکید کے لیے ہے کہ اے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، ضرور بضرور اس کی قسم کھاتا ہوں، درا حالے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ایک تفسیر یہ فرمائی ہے کہ یہاں لا جو ہے یہ نافیہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ کب نہیں کھاؤں گا؟ جب آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں گے۔ کیا بات۔ تو گویا جو مکان کی اہمیت ہوتی ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مکین اتنا اعلیٰ ہے، اتنی اہمیت والا ہے، تو مکان کی اہمیت کیوں نہ ہو؟ بالکل۔ اس پر مجھے ایک جو مجنوں کا شعر یاد آ جاتے ہیں کہ مجنوں جو ہے وہ کہتا ہے کہ امرو بالدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار ما شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار، کہ میں لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ تو یہ در و دیوار جو ہے ان کی محبت میرے دل میں رچی بسی نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت دل میں رچی بسی ہے جو اس میں رہتی ہے۔ حضرت امام مالک یاد آ گیا، وہ پوری عمر جو ہے وہ شہر مدینہ سے باہر نہیں گئے، اس وجہ سے کہ کہیں میں باہر ہوں گا تو میری روح پرواز نہ کر جائے، اور میں مدینہ سے باہر ہی کہیں میری جو روح ہے کف سے انصری سے پرواز کر گئی تو میں یہاں مدفون نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عشاق کا جو ہے وہ لگاؤ تھا، اور اس لگاؤ کی وجہ جو ہے وہ نفوس قدسیاں تھیں جو ان شہروں میں آباد رہیں اور جنہوں نے ان شہروں کو آباد کیا۔